بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری اور انسانی اعضاء کو فروخت کرنا، یعنی انسانی اعضاء کو مرنے کے بعد لوگوں کے لیے عطیہ کرنے کی وصیت کا کیا حکم ہے، اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ تو انسانی اعضاء کو فروخت کرنا جائز ہے، نہ ہی وصیت کرنا جائز ہے، نہ عطیہ کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 70 نمبر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، اس کو عزت دی، مقام دیا۔ یعنی تکریم کا معنی اس کی خرید و فروخت، بیع و شراء یہ جائز نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 36 ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور جسے ہم مردہ میت کہتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی روایت مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقم الحدیث 3207 ہے، فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ انسان کسر عظم المیت کقصرہ حیا، کہ مردے کی ہڈی کا توڑنا ایسے ہی ہے جیسے اس کو زندہ حالت میں اس کی ہڈی کو توڑ دینا ہے۔ ایک روایت مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنازہ میں نکلے، قبر کو کھودا، قبر کے اندر سے ایک ہڈی نکلی پنڈلی کی یا بازو کی، پس وہ لے گئے تاکہ اس ہڈی کو توڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکسرھا ایاہ میتا، اس کی ہڈی کو نہ توڑو، اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسا کہ زندہ حالت میں ہے۔ پھر اس بارے میں ایک جلیل القدر کتاب فتاوی ہندیہ میں اس میں حکم نقل کیا جاتا ہے کہ الانتفاع باجزاء الآدمی لم یجوز، انسان کے اجزاء کے، آدمی کے اجزاء کے ساتھ نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پر فقہائے کرام رحمہ اللہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ انسانی اعضاء سے نفع اٹھانا جائز نہیں، عطیہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔